وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، یہ اس کا 18واں مقالہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے بارے میں ہے. کئی عنوانوں سے ہم اس سے پہلے 10 حلقوں میں توفی پہ بات کر چکے ہیں. اب یہ ہمارا 11واں حلقہ ہے. یہ بات تو سب پہ واضح ہو چکی کہ قرآن حکیم میں 3 توفیوں کا ذکر ہے. توفیاں 3 ذکر ہوئی قرآن میں. ایک توفی کیا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ کا توفی فرمانا، قبضے میں لینا انسانی ارواح کو موت کے وقت. اور دوسری توفی کا بھی اسی آیت میں ذکر ہے والتی لم تمت فی منامها، جو مرے نہیں، جن کی اجل نہیں آئی، ان کو اللہ قبضے میں لیتا ہے. دیکھیں وہی لفظ ہے یتوفا، اور یہاں بھی یتوفا کب؟ فی منامها، ان کی نیند کے وقت. تیسری توفی کی قسم یہ ہے ان اللہ متوفیک. اب میں اس چیز پہ تھوڑا زور دوں گا اس حلقے میں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک جگہ اللہ نے یتوفا فرمایا، پھر دوسری جگہ بھی یتوفا فرمایا، اور تیسری جگہ جب عیسیٰ کی توفی کا بیان ہوا تو یہاں یتوفا نہیں فرمایا اللہ نے. یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ اے عیسیٰ میں تیری توفی کرنے والا ہوں، قبضے میں لینے والا ہوں. اب اردو زبان میں بھی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک فعل مضارع ہوتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے یا کرے گا، اسے مضارع کہتے ہیں، حال اور استقبال. اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے والے میں کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ یہ کام کرنے والا ہے. اب دیکھیں اس میں زمانے کا ذکر ہے ہی نہیں. فرق کیا ہے فعل مضارع میں؟ کہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام اس وقت ہوگا. زمانہ نہیں تو وہ فعل ہی نہیں، اور اس میں فاعل وہ ہے جس میں زمانہ نہ ہو. تو یہ سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جو قرآن حکیم میں توفی کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے یہ مقابلہ کیا. پھر آگے قادیانیت اگر یہ کہتی ہے کہ توفی کا معنی ہے روح کو قبضے میں لینا، تو توفی ایک کلمہ ہے. ایک کلمہ عربی زبان میں ایک ہی معنی پہ دلالت کرتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ توفی کا معنی ہے پورے طور قبضے میں لینا، تو یہ ایک معنی ہے. اور اگر یہ کہیں کہ روح کو قبضے میں لینا، تو یہ 2 معنی ہو جائیں گے. تو ایک لفظ 2 معنوں پہ دلالت نہیں کر سکتا. روح ایک الگ چیز ہے، پھر اسے قبضے میں لینا الگ چیز ہے. تو یہ فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جب عیسیٰ کی خصوصی توفی، میں اس لیے خصوصی کا لفظ بولتا ہوں کہ یہ لوگ اس کو نہیں مانتے. خصوصی کیسے ہو گئی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے عام نفوس بشریہ کا ذکر کیا، یہاں ایک کا ذکر، تو یہ بھی خصوصیت ہے. وہاں پہ اللہ نے یتوفا کہا کہ اللہ یہ کام برابر کرتا رہتا ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یہ کرنے والا ہے. اللہ کب کرنے والا ہے؟ اگر عیسیٰ کی توفی موت ہے تو ابھی وہ واقعی نہیں ہوئی، تو کرنے والا تو وہ ہو گیا نہیں. یہ بھی ایک مسلمان مفسرین کی تفسیر ہے کہ اللہ اس توفی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو نزول کے بعد ہوگی، تو وہ بھی توفی موت. یاد رکھیں. جبکہ آسان تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ 3 کام ہو چکے، ان کی توفی، ان کی تطہیر، اور ان کا رفع.
یہ بھی فرق ہے. یہ توفا الانفس عام توفیوں میں اور تیسری عیسیٰ کی توفی میں. تو عام توفی اللہ کی کہ لوگوں کو سلا دیتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، یہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے. دنیا میں کتنے انسان سوتے ہیں؟ ہزاروں انسان، لاکھوں انسان سوتے ہیں ہر وقت جب ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی خطے میں، آج کل تو لوگ دن کو بھی سونے کے عادی ہیں، کام کے جو عادی نہیں رہے تو اب سونے کی عادت پڑ گئی. لیکن اللہ کی توفی برابر ہر سونے والے کے لیے ہو رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. تو سونے والا مرا ہوا ہوتا ہے یا زندہ؟ اللہ فرماتا ہے لم تمت، تو اللہ کی توفی ہو رہی. پھر آگے مقابلہ کریں. میں کس چیز پہ آج زور دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی نصوص میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں التی لم تمت فی منامہا. اس کے آخر میں کیا کہا؟ دونوں توفیوں کا یہاں ذکر ہے، مارنے والی توفی اور سلانے والی توفی. مارنے والی کے بعد فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. جن کی توفی قبضے میں لینا توفی موت ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو روک لیتا ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک شاہد ہے یا قرینہ ہے کہ یہ توفی وہ نہیں ہو سکتی جو سلانے والی ہے. کیوں؟ کہ اس کو تو روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو روک لیتا ہے تو گویا متوفا کی دو صورتیں ہو گئی. ایک وہ جس کو قبضے میں لیا اور پھر چھوڑ دیا، اور ایک وہ جس کو قبضے میں لے کے روک لیا. اب دیکھو قرآن کی نص سے یہ بات، عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے یہ توفا نہیں کہا. یاد رکھیں آپ، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ مفسرین کے 4 اقوال اس تفسیر میں، چاروں میں ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی. اس بات پہ اجماع ہے، ہم پہلے درس میں یہ بتا چکے ہیں، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں. مگر عیسیٰ کی توفی میں اللہ نے یہ توفا نہیں کہا کہ یہ رات دن نہیں ہو رہا. عیسیٰ کے ساتھ ایک انسان کی توفی کا ذکر ہے تو اللہ رات دن اس میں مشغول ہوگا. انسان جو عمومی بنی آدم جو ہیں ان کی توفی تو واقعی ہر وقت ہو رہی ہے، چاہے نیند والی ہو یا موت والی. جن کی اجل کے وقت ہے ان سے مراد ان کا مرنا ہے، فیصلہ قرآن صاف ہے. اور جن کی سوتے ہوئے ہو رہی ہے اس سے مراد ان کو سلانا ہے. اب عیسیٰ میں یہ چیزیں نہیں ذکر ہوئی، نہ یمسک کا ذکر ہے نہ یرسل کا ذکر ہے. تو عیسیٰ کی توفی خاص ہے. پھر آگے یہ ہے کہ خاصہ کوئی چیز تب بنتی ہے کہ دوسرا اس میں شریک نہ ہو. تو اگر مارنے اور سلانے والے ہی مانے کرنے ہوتے تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت رہے گی؟ تو یہ وہ امور ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اب عیسیٰ کی توفی میں اور چیزوں میں بھی ہم نص قرآنی میں سے غور کریں. وہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو الفاظ مذکور ہیں عیسیٰ کے بارے میں، نہ یمسک ہے نہ یرسل ہے، نہ وہ موت ہے نہ وہ سلانا ہے. وہاں ذکر کیا ہے؟ وہ رافع ہوگا. یہ نص ہے. اور قرآن میں جب بھی آدمی آگے پیچھے کو دیکھ کے اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کرے گا وہ صحیح ہوگا، اور جو پہلے بھی چھوڑ دے بعد میں بھی چھوڑ دے یقیناً وہ ثواب اور حق تک نہیں پہنچ سکتا. الہاد تک تو پہنچ سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں اپنی مرضی سے جیسے چاہے تحریف کرتا رہے، مگر اگر قرآن کے مدلول کو سمجھنا ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھو عیسیٰ کی توفی میں اور دوسری توفیوں میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ان توفیوں میں قرائن ہیں موت کے بھی، یہاں کچھ بھی نہیں کرینا. تو عیسیٰ کی توفی موت نہیں ہو سکتی. ان میں قرائن ہیں سونے کے لوگوں کے. روح کو روکنے کا مطلب کیا ہے، پھر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اٹھ جاتا ہے انسان جس کی توفی ہوئی تھی. تو کبھی متوفا اگر یہ ہر جگہ موت کے معنی میں، اردو میں بے شک لوگ کہتے رہے، ہمیں اس سے کوئی اعتبار نہیں، لیکن متوفا اگر میت ہو تو وہ تو نہیں اٹھتا. مگر یہاں پہ متوفا دن کو کیا اٹھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں. یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار. دن کو جو تم کام کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن نہ پنجابی میں نازل ہوا ہے نہ اردو میں، فی عربی مبین، جس میں متوفا کا معنی مقبول ہوتا ہے، بس جسے کامل طور پہ قبضے میں لے لیا جائے.
پھر آگے پیچھے کے الفاظ بتائیں گے کہ جس کو قبضے میں لیا گیا ہے کیا مارا ہے. اگر قرینہ موت کا ہے تو متوفی میت، اگر قرینہ سونے کا ہے تو متوفی سویا ہوا، لم تمت نہ مرا ہوا. اور اگر متوفی عیسیٰ ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ تمہیں اٹھا لینا ہے تو یہاں متوفی کون ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا، جسے اللہ نے اٹھا لیا. دیکھو کتنا صاف ہے. میں نے کوئی ادھر ادھر کی کوئی تفصیلی بات ابھی نہیں کی، نہ کوئی علمی نقاط بیان کیے ہیں. محض میں ان الفاظ پہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں قادیانیت کو کہ اگر وہ حق اور ثواب پہ پہنچنا چاہتی ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور قرآن حکیم میں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اب اور دیکھیں تھوڑا سا مقابلہ کر کے کہ اللہ یتوفی الانفس، یہاں توفی کن کی ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کی، 2 آدمیوں کی، 10 آدمیوں کی؟ الانفس، جتنے نفوس بشریہ ہیں سب کی، چاہے وہ اجل کے وقت ہو رہی ہے یا سونے کے وقت. انفس کا ذکر ہے، تمام نفوس بشریہ کو عام ہے اللہ کا یہ عمل جو ہے. اور جہاں عیسیٰ کی بات کی وہاں کتنے بندوں کا ذکر ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفی. کتنی موٹی سی بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے. آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں. تو ہمیں یہ مقابلہ کرنا چاہیے. آگے دیکھیں، ایک جگہ توفی الانفس کا ذکر ہے، عام توفی ہے نفوس بشریہ کی. اور عیسیٰ کے باب میں کیا ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفی کا. آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر کے بارے میں عرب کہتے ہیں کہ عارف المعارف، یعنی تعین ہو چکی خاص شخص کی. تو اب خاص کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے خاص عام کے اندر داخل ہوتا ہے. یعنی اگر عیسیٰ کی اجل کے وقت آئے گی توفی تو اس کو بھی موت آنے والی ہے. وہ بندہ ہے، بشر ہے، بنی آدم ہے، مخلوق ہے عیسیٰ بھی. یہ بھی یاد رکھیں. کئی دفعہ قادیانی کہتے ہیں کہ مسلمان اس کو زندہ رکھ کے خدا بنا رہے. الحمدللہ یہ بھی امت پہ اتہام ہے. ہم زندہ اس کو اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس کی اجل نہیں آئی. اب اجل سے پہلے تم مارنا چاہتے ہو تو تم تو اپنے آپ کو بھی اجل سے پہلے نہیں مار سکتے، بجائے اس کے کہ اللہ کے اس نبی کو مارو. وہ نبی جس تک انسانوں کے ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکے. وہ مطہر ہو. اللہ نے اتنی اونچی جگہ، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں عربی ابیات ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے بے قدری کی تو اللہ نے عیسیٰ کو ایسے اٹھا لیا جیسے اللہ اپنی نعمت کو نہ قدردانوں سے اٹھا لیتا ہے. وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. تو عیسیٰ کی توفی کے اندر شواہد ایسے ملتے ہیں کہ ان کی عمومی توفی میں تمیز ہے، فرق ہے. پھر عیسیٰ کی توفی کہاں ذکر ہو رہی ہے؟ اللہ نے کفار کے مکر کے مقابلے میں اپنی توفی کا ذکر کیا. تو کفار کا مکر مارنا تھا اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ بچانا. موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی اور علمی بات نہیں کر رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خاص جو ہے وہ عام کے شریک کب ہوگا؟ یعنی توفی عیسیٰ. کب توفی موت ہوگی؟ جب اجل کے وقت ہوگی. توفی عیسیٰ کب توفی نوم بنے گی؟ جب نیند کے وقت ہوگی. مگر ان کی اپنی بھی تو خصوصیت ہے جس کے لیے ان کو خطاب ہوا. اس لیے ان کی توفی عمومی انسانیت سے ہٹ کے ہے. تو اس میں اور کچھ نہیں ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ، اللہ تمہیں اٹھانے والا ہے. وَمُطَهِّرُكَ، تمہاری تطہیر کرنے والا ہے. اب یہ بات کہ مفسرین نے کیا لکھا ہے انشاءاللہ مستقل اس پہ ہمارا محاضرہ ہے. تفسیرات آیت توفی، کہ اس آیت کی تفسیرات میں مفسرین نے کیا کچھ لکھا ہے. ہم تو ابھی سرسری سی بات کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو توفیاں آئی ہیں، میں توفیاں کا لفظ جان بوجھ کے بول رہا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں یہ ایک بات نہیں. روز اول سے ہی مسلمان اہل علم
مسلمان اہل علم اور علماء کو اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ توفی ایک نہیں، کتنی توفیاں ہیں؟ 3 قرآن نے ذکر کی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا مفہوم ہے اور اپنا وقت ہے اور اپنا قرینہ ہے۔ اب یہ بھی بات ہم نے کئی دفعہ سمجھائی ہے کہ لفظ توفی کا اصلی معنی ہے پورے طور پہ قبضے میں لینا۔ اب یہ کنایا ہوگی کب موت سے؟ جب اجل ہوگی، کنایا ہوگی نیند سے جب سونے کا وقت ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی آیت میں کہیں ذکر ہے ان کے سونے اور موت کا؟ کچھ بھی نہیں ذکر۔ یا عیسیٰ انی متوفی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، فلما توفیتنی، اے اللہ میری قوم کی حالت جو تھی وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو کیا کہا۔ انت قلت للناس اتخذونی، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ اور معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا۔ پھر انبیاء کہ ہاں محبوب اعظم اللہ ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ وہ ذات ہماری محبوب اعظم ہو جائے۔ پھر نبیوں کی عادت ہے کہ بات کو اللہ سے کرتے ہوئے بڑھا لیتے ہیں، بات تو اتنی تھی نا کہ تو نے کہا، وہ کہتے نہیں کہا۔ پھر عیسیٰ نے آگے لمبی بات شروع کر دی، فرمایا فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے میری توفی فرما لی۔ یہاں کسی مفسر نے نہیں لکھا امتنی، یعنی مجھے تو نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ اپنے علاقے میں رہے۔ غور کریں اس بات پہ بھی، عیسیٰ کی توفی کہاں ہوئی؟ جہاں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ بیت المقدس میں، وہاں پہ ایک جگہ ہے بیت اللہ میں۔ تو عیسیٰ کی توفی وہاں ہوئی جہاں اپنی قوم میں وہ رہتے تھے۔ تو فلما توفیتنی، جب تو نے میری توفی فرمائی، تو پھر کیا عیسیٰ گویا کہ وہاں سے چلے گئے؟ آپ کہتے ہیں جی کشمیر چلے گئے۔ عجیب بات ہے، اگر اللہ نے ذکر کشمیر کا کیا ہوتا تو ہم بھی مان لیتے، یا عیسیٰ خود کہتے کہ اللہ مجھے تو کشمیر لے گیا تھا، تو میں اپنی قوم کی کیا تمہیں بتاؤں؟ فرمایا فلما توفیتنی۔ اب شاہد وہ ہوتا ہے جو مشہود علیہم کے ساتھ کو اسے شاہد بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کو فرمایا انہوں نے کنت انت الرقیب، اللہ تو ہی نگران رہا، میں تو تھا ہی نہیں وہاں۔ تو جو آدمی ایک جگہ نہ ہو اسے یہ کہنا کہ وہ مر گیا ہے، یہ عقل مندی ہے؟ دیکھیں نا، عقل مندی ہے۔ یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ آج درس میں نہیں ہے، تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے وہ مر گیا ہے؟ کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں۔ فرمایا فلما توفیتنی، یعنی اس کا ہم اگر یہ ترجمہ معاذ اللہ کریں کہ جب تو نے مجھے مار دیا، تو بے عقلی کی بات ہے نا جی۔ جب تو نے میری توفی فرما لی، اس لفظ کو بھی میں کہتا ہوں مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ توفی 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 کیا معنی ہے؟ پورے طور پہ قبضے سے لینا، کبھی قبضہ مارنے سے، کبھی سلانے سے، اور کبھی آسمان پہ لے جانے سے۔ یہ 3 توفی ہیں قرآن میں۔ تو فرمایا فلما توفیتنی، میں تو وہاں نہیں تھا۔ کہاں تھا میں؟ کشمیر تھا یا اوپر چلا گیا تھا؟ اللہ نے تو فرمایا تھا ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھاؤں گا، تو کشمیر کی تو ذکر نہیں کیا اللہ۔ کشمیر کے اندر اس وقت لوگ گائے کو پوچھتے ہوں گے، لازمی بات ہے، کہیں گائے کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اب کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے اچھے اعمال جو ہیں، ہمارے اچھے اقوال آسمان کی طرف جاتے ہیں نا۔ تو یہ معقول بات ہے، عام بات ہے، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ توفی کو اتنا الجھا دیا ہے اور اتنا خلط اس مسئلے میں کر دیا ہے کہ مسلمان عوام اور خواص دونوں ڈرتے، اس پہ بحث ہی نہیں کرتے۔ کوئی ڈرنے والی بات نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ توفی جو عیسیٰ کی ہے، اگر توفی موت ہو تو خصوصیت ہوگی عیسیٰ؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کی تدبیر غالب سمجھی جائے گی یا یہودی غالب آئے؟ وہ بھی تو مارنا چاہتے تھے، تو آ جائے عیسیٰ غالب آ گئے۔ اب حضرت عیسیٰ کی توفی ایسی ہو
جو اللہ کی تدبیر کے غلبے کا مظہر بن سکے۔ تو وہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پورے طور پہ قبضے میں لے کے، اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ لفظ توفی اس لیے اختیار کیا کہ کوئی کسی وقت یہ نہ کہے کہ عیسیٰ کا جسم ایک جگہ رہ گیا تھا اور روح اوپر چلی گئی تھی۔ خود مفسرین نے تصریح کیا، اور ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے محاضرے میں یا اس کے بعد۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں کہ جو میں چاہتا تھا کہ توفی کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ توفی یعنی قبضے میں لینا مطلقاً اس کا کچھ معنی نہیں بنے گا جب تک قرینہ نہ ہو۔ تو موت کے وقت توفی کا معنی مارنا، اور نیند کے وقت توفی کا معنی سلانا، اور عیسیٰ کے رفع کے وقت اب یہاں بھی ایک مطلب ایک قاعدہ مرزے کا سمجھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر رات نہ ہو اور جس کی توفی ہوئی وہ انسان ہو تو اس کا معنی ہے کہ وہ مارنے کے سوا کچھ بھی نہیں، قبض روح ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ قرینہ جو ہوتا ہے وہ ہونے والی چیز ہے یا نہ ہونے والی، اس مسئلے کو سمجھیں۔ قرینہ جو امر بنتا ہے وہ ہونے والی چیز ہے یا نہ ہونے والی؟ ایک ہونے والی چیز ہے نا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اگر نیند کا وقت ہو، یہ تو نہیں کہا کہ نیند کا وقت نہ ہو، تو کچھ بھی مانا نہیں توفی کا۔ پھر آگے ہم نے کہا کہ جناب علی اجل کا وقت ہو، تو گویا دو قرینے آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ تو گویا کہ کسی کام کا نہ ہونا یہ کسی امر کا قرینہ نہیں ہوتا۔ اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اپنے قاعدے میں، اور فخر سے قادیانی کہتے ہیں جی 100 سال میں کسی نے نہیں توڑا قاعدہ، ہم 1 منٹ میں توڑ دیتے ہیں۔ دیکھو کہ رات نہ ہو، یہ نہ ہونا کسی چیز کا بھی قرینہ نہیں ہے۔ قرینہ ہمیشہ وجودی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اگر رات ہوگی یہ قرینہ ہے، رات نہ ہو تو اسے قرینہ بنانا اللہ معاف فرمائے یہ تو بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر رات کا وقت نہ ہو اور جس کی توفی ہو رہی ہے وہ انسان ہو تو اس کا معنی بجز قبض روح کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لایانی جملہ ہے، اب اسے قاعدہ ہم کیا کہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھنے والی تھی۔ تو میں نے آج توفی کے بارے میں کچھ ضروری امور جو صرف الفاظ جو ہیں قرآن حکیم کے انہی سے آپ کو سمجھائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر قادیانیت بھی میری ان باتوں پہ غور کرے گی تو انشاءاللہ سبیل الہدا ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو سبیل الہدا کے لیے انشاءاللہ ہمارے آج کے نقاط جو ہیں پہنچنے کے لیے رہنما اصول ثابت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خیر کے کروا دو، یہ بہت بڑے